بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 21۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، ایک تشبیہ کے وہ معروف طریقے ہیں اور وہ تقسیم بندی ہے کہ جس سے متعلق ہم بحث کر چکے ہیں، اور کل سے ہم تشبیہ کے کچھ غیر معروف طریقوں سے متعلق بحث کی آغاز کر چکے ہیں۔ کبھی کبھار تشبیہ کو اس انداز سے نہیں لایا جاتا جو تشبیہ کا معروف انداز ہے، بلکہ غیر معروف انداز سے تشبیہ کو لایا جاتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تشبیہ ضمنی ہے اور ایک تشبیہ مقلوب ہے۔ تشبیہ ضمنی سے متعلق کل ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تشبیہ ضمنی میں یہ ہوتا ہے کہ جو انداز ہوتا ہے، جو سٹرکچر ہوتا ہے، وہ تشبیہ کا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عام کلام کا سٹرکچر ہوتا ہے۔ ہمیں معنی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر تو اس کلام میں تشبیہ موجود ہے۔ تشبیہ مقلوب میں کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ مقلوب میں یہ ہوتا ہے کہ سٹرکچر اور جو طریقہ ہے وہ تو تشبیہ والا ہوتا ہے، لیکن الٹ کرتے ہیں، مقلوب یعنی تبدیل کرتے ہیں۔ مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے، مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ عرف میں ایک خوبصورت چہرے کی تشبیہ دی جاتی ہے سورج کے ساتھ، لیکن اگر آپ سورج کی تشبیہ دیں خوبصورت چہرے کے ساتھ تو یہ الٹ ہو گیا نا، یہ الٹ ہو گیا۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی بھی اغراض ہیں۔ انتہا درجے مبالغے کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے، غرض بلاغے کے تحت ایسا کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی تشبیہ کا ایک طریقہ ہے اور ایک انداز ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کل بتایا گیا تھا کہ تشبیہ مقلوب میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ مشبہ بہ کو ہوتا ہے۔ تشبیہ کی باقی تمام کے تمام اقسام میں فائدہ مشبہ کو پہنچتا ہے، لیکن تشبیہ مقلوب میں جو فائدہ ہے وہ مشبہ بہ کو پہنچتا ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مشکل نقطہ نہیں ہے۔ الثانی التشبیہ المقلوب، تشبیہ کے جو غیر معروف طریقے ہیں ان میں سے جو دوسرا ہے وہ تشبیہ مقلوب ہے۔ قد يعكس التشبیہ فيجعل المشبہ مشبہ بہ وبالعکس فتعود فائدته الى المشبہ بہ۔ کبھی کبھار عکس الٹا کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے تشبیہ کو۔ کیا مطلب؟ یعنی مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اور جب مشبہ کو آپ مشبہ بہ کی جگہ پر رکھتے ہیں اور مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ پر رکھتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جو فائدہ ہے وہ بھی مشبہ بہ کو پہنچتا ہے۔ لِادعاء ان المشبہ اتم واظہر من المشبہ بہ، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہاں پر جو مشبہ ہے وہ مشبہ بہ سے بھی زیادہ اظہر ہے، زیادہ واضح ہے، فی وجہ شبہ میں، اس وصف میں کہ جس میں یہ دونوں شریک ہے، وہ مشبہ میں مشبہ بہ کی نسبت بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ جبکہ ہوتا ایسا نہیں ہے، کیا جاتا ہے۔ البتہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ لِادعاء یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ فقط یہ دعویٰ کیا جاتا ہے مبالغے کی وجہ سے، انتہا درجہ مبالغے کی بنا پر۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر بھی تشبیہ مقلوب میں بھی فائدہ جو ہے وہ مشبہ کو پہنچنا چاہیے، فقط جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے مشبہ بہ کو فائدہ جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لیکن معلوم نہیں صاحب کتاب نے ایسا کیوں کہا ہے اور کس حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یہاں پر فائدہ جو ہے وہ مشبہ
بہ کو پہنچ رہا ہے۔ البتہ ٹھیک ہے، ہم مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ پر رکھ رہے ہیں اور مشبہ بہ کو ہم مشبہ کی جگہ پر رکھ رہے ہیں، لیکن جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں فقط مبالغے کے پیش نظر کر رہے ہیں، باقی جو واقع میں حقیقت میں مشبہ ہے وہی مشبہ ہے، اور جو حقیقت میں مشبہ بہ ہے وہی مشبہ بہ ہے، تو پھر جو فائدہ ہے وہ واقع میں حقیقت میں مشبہ کو ہی پہنچنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر پہلے جو صاحب کتاب نے کہا بھی ہے کہ تشبیہ مقلوب میں جو فائدہ ہے وہ مشبہ بہ کو پہنچتا ہے۔ اب یہ کس حوالے سے ہے یہ کوئی خاص اندازہ مجھے نہیں ہو رہا، کیونکہ تشبیہ میں تو مبالغہ سامنے ہوتا ہے، مبالغہ جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے، تو مبالغہ اگر مثلا مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ پر رکھا بھی گیا ہے، مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ پر رکھا بھی گیا ہے، تو وہ بھی مبالغے کے پیش نظر رکھا گیا ہے، اور مبالغہ جو کیا گیا ہے وہ مشبہ میں کیا گیا ہے، اس کی وصف میں کیا گیا ہے۔ جب اس کی وصف میں کیا گیا ہے تو فائدہ پھر بھی تشبیہ مقلوب کی صورت میں بھی مشبہ کو ہی پہنچنا چاہیے، نہ کہ مشبہ بہ کو۔ البتہ صاحب کتاب نے مشبہ بہ سے متعلق کہا ہے کہ تشبیہ مقلوب میں فائدہ مشبہ بہ کو پہنچتا ہے۔ وَيُسَمَّى ذَلِكَ بِتَشْبِيهِ الْمَقْلُوبِ أَوِ الْمَعْكُوسِ، اسی وجہ سے اس کو تشبیہ مقلوب یا معکوس بھی کہتے ہیں، کیونکہ تبدیل کیا جاتا ہے، عکس الٹا کیا جاتا ہے، مشبہ کو مشبہ بہ کی جگہ پر رکھا جاتا ہے اور مشبہ بہ کو مشبہ کی جگہ پر۔ نحو كأن ضوء النهار يبينه، بہتر تو تک یہ کہا جاتا نا، بہتر کا تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، یہ خود ایک چیز ہے، تشبیہ مقلوب اور فصاحت و بلاغت ہے، لیکن بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ كأن جبینه ضوء النهار، بالعموم ایسا لایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر الٹا کیا ہے، كأن ضوء النهار، صبح کی جو روشنی ہے وہ اس کے پیشانی کی طرح ہے۔ تو یہاں پر ضوء النہار کے جو مشبہ بہ تھا اس کو مشبہ بنایا گیا، اور جو جبینہ تھا کہ جو مشبہ تھا اس کو مشبہ بہ بنایا گیا، اس کو جو کہ مشبہ تھا اس کو مشبہ بہ بنایا گیا۔ یا مثلا ونحو کأن نشر الروض حسن سیرته، باغ کی جو خوشبو ہے وہ فلان بندے کے سیرت کی طرح ہے۔ حالانکہ یہاں پر نشر روض جو ہے یہ مشبہ بہ تھا، لیکن اس کو مشبہ بنایا گیا، اور جو حسن سیرت ہی ہے یہ مشبہ تھا جس سے مشبہ بہ بنایا گیا۔ اب یہاں پر ایسا کیا کیوں ہے؟ مبالغے انتہا درجہ مبالغے کی وجہ سے۔ وَنَحْوُ كَأَنَّ الْمَاءَ فِي الصَّفَاءِ تَبَاعُهُ، اب یہاں پر ایک اور مثال دیتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہے کہ شفافیت میں پانی جو ہے فلان بندے کی طبیعت کی طرح ہے۔ حالانکہ بالعموم کسی کی طبیعت اگر بہترین ہو، کسی کے کا طور طریقہ اگر بہت ہی زبردست ہو، شفاف ہو، تو اس کو پانی سے تشبیہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر الٹا کیا ہے، پانی کو اس کے طبیعت سے تشبیہ دی ہے۔ وَكَقَوْلِ محمد بن وہیب الحميري وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يَمْتَدِحُ، صبح روشن ہو گئی اور صبح کی روشنی مثل بادشاہ کے چہرے کی ہے کہ جب اس کی تعریف کی جا رہی ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں اس شعر میں صبح کی روشنی کی تشبیہ دی ہے بادشاہ کے چہرے کی، حالانکہ بادشاہ کا چہرہ یہاں پر حقیقت میں مشبہ ہے اور صبح کی روشنی مشبہ بہ ہے۔ صبح روشن ہوتی ہے نا، اور روشنی کا وصف صبح میں اظہر انداز میں موجود ہے، نہ کہ بادشاہ کے چہرے میں، لیکن الٹا کیوں کیا ہے مبالغے کے تحت کہ صبح کی روشنی مثل بادشاہ کے چہرے کی ہے کہ جب اس کی تعریف کی جا رہی ہو، یعنی جب بادشاہ کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کا چہرہ انتہا درجے پر روشن ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اس انداز سے مبالغہ کیا گیا ہے۔ شبہ
غرۃ الصباح بوجہ الخلیفۃ ایہاما انہ اتم منہا فی وجہ الشبہ. یعنی یہ جو تشبیہ دی گئی ہے صبح کی روشنی کا بادشاہ کے چہرے کے ساتھ، تو یہ توہم کرتے ہوئے کہ بادشاہ کا جو چہرہ ہے وہ اس حوالے سے، یعنی اس وصف کے حوالے سے، وجہ الشبہ کے حوالے سے، یعنی وہ وصف کے جس کو وجہ الشبہ قرار دیا ہے، اس حوالے سے یہ صبح کی روشنی سے بھی زیادہ بادشاہ کے چہرے میں پائی جاتی ہے. لیکن یہ فقط ادعا ہے، دعویٰ ہے، اور اسی بنا پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ فقط ادعا ہے تو تشبیہ کے باقی قسموں میں بھی ادعا ہوتا ہے، اس میں بھی ادعا ہے. پس فقط مشبہ کو مشبہ بھی کی جگہ پر رکھنے سے اور مشبہ بھی کو مشبہ کی جگہ پر رکھنے سے فائدہ جو ہے وہ پھر بھی مشبہ کو ہی پہنچنا چاہیے. وَهَذَا التَّشْبِيهُ مَظْهَرٌ مِّن مَظَاهِرِ الْإِفْتِنَانِ وَالْإِبْدَاعِ. یہ جو تشبیہ کی قسم ہے یہ علم بلاغت یعنی فن، اس فن میں ایک بہترین قسم کا مظہر ہے، ایک بہترین قسم کا جو ہے مثلا ایجاد ہے، فصاحت و بلاغت کی قسم کی انتہا ہے. کقولہ تعالی حکایتاً عن الکفار، جس طرح کہ مثلا خداوند تبارک و تعالی قرآن مجید میں کفار کی جگہ پر حکایت کرتے ہیں ان کے قول کی، انما البیع مثل الربا، بیع جو ہے یہ ربا کی طرح ہے. اب یہاں پر الٹا کیا ہے، انما الربا مثل بیع کہنا چاہیے تھا، لیکن لے کر خداوند تبارک و تعالیٰ کیسے لے کر آئے ہیں؟ یعنی کفار کیا کہتے تھے کہ بھئی بیع تو ربا کی طرح ہے، جب بیع حلال ہے تو ربا کو بھی حلال ہونا چاہیے. حالانکہ معنی اور مطلب کو دیکھیں گے تو ہونا چاہیے تھا کہ انما الربا مثل بیع، کہ ربا جو ہے وہ تو بیع کی طرح ہے، جس طرح بیع حلال ہے اس طرح ربا کو بھی حلال ہونا چاہیے. لیکن نہیں، الٹ لے کر آئے ہیں کہ بیع جو ہے وہ ربا کی طرح ہے. اب ایسا کیوں لے کر آئے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ؟ ایک بہت ہی اہم چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کفار کی اس قول کو اس انداز سے کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کہا کرتے تھے، اور وجہ کیا تھی، وہ کس چیز کی بنا پر یہ کہا کرتے تھے؟ فی مقام ان الربا مثل البیع اقص ذلك لادعاء ان الربا عندهم احل من البیع. کفار ایسے اس لیے کہا کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک ربا جو ہے وہ بیع سے، یعنی حلیت کے حوالے سے بیع سے ربا کو زیادہ، یعنی حلیت کے حوالے سے جو ربا تھی وہ ان کی نظر میں بیع سے زیادہ حلال تھی، حلال نظر آتی تھی. ان کی نظر میں کہ جب بیع حلال ہے تو ربا تو ویسے بھی حلال ہے، بلکہ ربا کو تو حلال ہی ہونا چاہیے جب بیع حلال ہے. کیوں؟ لأن الغرض الربح وهو أثبت وجودا في الربا منه في البيع فيكون أحق بالحل عندهم. بیع کا غرض مقصد کیا ہے؟ آپ بیع کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے. ربا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے. اچھا، جب بیع ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے. لوگ سود کیوں کرتے ہیں؟ ربا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. تو یہ سود میں زیادہ فائدہ ہے یا بیع میں؟ لازم سی بات ہے سود میں زیادہ فائدہ ہے. پس جب سود میں زیادہ فائدہ ہے اور بیع اور سود دونوں کا مقصد ہی فائدہ ہے تو کس کو زیادہ حلال ہونا چاہیے؟ ان کے بقول، ان کے عقل کے مطابق اور ان کی قیاس سارائیوں کے مطابق کہ بھئی ربا کو تو حلال ہونا چاہیے. جب ہم بیع کرتے ہیں تب بھی فائدہ ہوتا ہے، جب اسی پیسوں کے ساتھ سود کرتے ہیں تب بھی فائدہ ہوتا ہے. سود میں فائدہ زیادہ ہے تو بھئی ہمیں تو پھر سود لینا چاہیے، نعوذ باللہ، ہمیں تو پھر سودی کاروبار کرنا چاہیے. مثلا ان کے قول کے مطابق کفار یہ کہا کرتے تھے. لہٰذا اس لیے خداوند تبارک و تعالی ان کا جو یعنی کلام ہے ان کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیع بھی ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کیونکہ کمائیں. سود کا مقصد بھی یہی ہے، سود میں کمانا زیادہ ہوتا ہے بیع کی نسبت، بس سود کو تو
زیادہ حلال ہونا چاہیے. اگر حرام حرمت کی بات ہو تو وہ تو پھر ربا سے متعلق ہونا ہے، سود بے سے متعلق ہو، ربا سے متعلق کیوں ہو؟ جس غرض کی بنا پر آپ بے کرتے ہیں وہ غرض سود میں بدرجہ اولا پایا جاتا ہے، بس اس کو تو ویسے بھی حلال ہونا چاہیے. اب ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ وہ لوگ یہ تصور کیا کرتے تھے، کفار اس انداز سے تصور کیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہاں پر تشبیہ ہے جو ہے یہ مقلوب ہے، بے کو ربا کی جگہ پر رکھا ہے اور ربا کو بے کی جگہ پر رکھ دیا گیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.